اچھی بات ہے، اگر سمجھ جاؤ تو راز کھل جائے گی، نہ سمجھو گے تو بات بگڑ جائے گی۔ ایک علاقہ تھا زمین پہ، جس جگہ پہ ان کی ایک رواج تھا ان کا کہ ان کے علاقے میں جو بھی بندہ نیا آتا تھا نا اس کو اپنے علاقے کا وہ صدر بنا دیتے تھے، جسے ہم جزیرے اعظم بھی کہتے ہیں۔ اس علاقے کا، اس جزیرے کا وہ صدر بن جاتا تھا ایک سال کے لیے۔ جو بھی اس جزیرے میں جاتا نا اس کو ایک سال کے لیے نا صدر بنا لیتا، جب وہ چلا جاتا اس کو پھر دوسرے جزیرے پہ چھوڑ آتا۔ ایسے چلتے چلتے کئی سال گزرتے گئے، پھر ایک تاجر تھا، وہ بھی اس جزیرے سے گزرا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ آج ہمارا جو پہلا صدر تھا وہ 2 دن پہلے وہ ہم کو اگلے جزیرے پہ چھوڑے، اب سال ہو گیا، اب آپ آئے ہو اس لیے آپ ہمارے جزیرے کے صدر بن جاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں تو ایک تجارتی بندہ ہوں، میں تجارت کرنے والا بندہ، مجھے تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی علم ہو یا نہ ہو لیکن ہمارا یہاں پہ رواج ہے کہ جو نیا بندہ یہاں پہ آتا ہے ہمارے پہلے صدر ختم ہونے کے بعد ہم اس کو صدر بناتے ہیں، اس لیے تم آئے ہو تو اس لیے صدر تم بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بنوں گا۔ انہوں نے کہا پھر ہم بھی تمہیں اس جزیرے پہ چھوڑیں گے، ہماری شرط ہے کہ جو آئے گا وہ صدر بنے نہ بنے اس کو بنانا پڑتا ہے، 1 سال کے لیے اس کو صدر بنانا پڑتا ہے۔ کہتا اس جزیرے پہ کیا ہے، جس جزیرے پہ اس کو چھوڑا دو۔ کہتا اس جزیرے پہ چرند ہے، پرند ہے، جانور ہے، حیوانات ہے جو انسان کو کھا دیتے ہیں۔ کہتے اچھا پھر اگر میں صدر بن جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ انہوں نے کہا جب میں کہوں گا وہ ہوگا؟ اس نے کہا ہاں آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گی، ہم سب کریں گے وہی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں آپ لوگوں کا صدر بن جاتا ہوں، لیکن بات وہی ہوگی جو آپ لوگوں نے کہا، جو میں کہوں گا وہی آپ لوگ کرو گے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ یہ جو بات ہے نا یہ بڑی سمجھنے والی، اگر آپ لوگ سمجھ گئے نا اس بات کو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے، یہ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس جو صدر بن گیا وہ تجارت کی بندہ تھا، صدر بن گیا، پہلا دن تھا، اس نے اس قبیلے کے جتنے لوگ لیے نا وہ اگلے جزیرے پہ چلے گیا، جس جزیرے پہ وہ بندے چھوڑاتے تھے نا اس جزیرے پہ چلے گیا۔ اس جزیرے سے اس نے جتنے چرند پرند خطرناک جانور تھے سارے ختم کروا دیے، ادھر سے درخت صاف کروائے، ہریالی لگائی، پھل دار درخت لگائے، پھول لگائے، اس نے وہاں پہ اچھے اچھے آبشاریں بنوائی، اس نے چشمے بنوائے تاکہ آگے کی اس نے پلاننگ، اس کو پتا تھا کہ 1 سال بعد انہوں نے مجھے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے، اگر میں نے نہیں چھوڑا تو پہلے بندے جو یہاں پہ تھے وہ مر چکے تھے کیونکہ وہاں پہ جانور کھا جاتے تھے۔ اب وہ کیا ہوا، وہ 1 سال کام کرتے رہے، اس نے وہ جزیرہ اتنا خوبصورت بنا دیا۔ اب وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی میرا سال پورا ہو گیا، اب آپ ایسا کریں مجھے چھوڑا ہوا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اب آپ کو وہاں پہ چھوڑنا نہیں جاتا۔ کہتا جی کیوں؟ آپ کا تو رواج ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رواج ضرور تھا، لیکن آپ بہت بندے ہیں جس نے آگے کی فکر کی کہ جب میں آگے جاؤں گا میرے ساتھ ہوگا کیا۔ جو یہاں پہ آیا صدر بنا 365 دن کے لیے، مگر اس نے یہاں پہ 365 دن غفلت میں گزارے۔ کس میں گزارے؟ غفلت میں گزارے۔ جب آگے چلے گیا تو انجام کیا ہوا؟ اس کو جانور کھا گیا۔ اگر ہم یہی زندگی اپنی طرف جوڑیں، اگر ہم اپنی طرح اس چیز کو جوڑیں کہ ہم نے یہاں پہ آ کے یہاں پہ کیا کہ ہم ان صدروں کی طرح تو نہیں جو یہاں پہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ان جیسے تو نہیں ہے کہ غفلت کی زندگی گزارے۔ اگر ہم اس کی طرح سوچیں گے، وہ تجارت کی طرح کہ آگے کیا ہوگا، اس کو پتا تھا اگر میں جاؤں گا، اگر میں نے وہاں پہ کچھ نہ کیا تو چرند پرند مجھے بھی کھا لے، جب ہم مریں گے تو آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ سوچو کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا، کہ ہمیں وہ جانور جو عذاب ہے وہ کھائے گا، کہ ہم نے ویسے بننا ہے کہ جیسے اس بندے نے محنت کی اور محنت کروائی۔ اگر آج ہم اللہ اللہ کریں گے، اللہ کے ذکر کو یاد کریں گے، اللہ کے ذکر کو پھیلائیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اگر ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ہم سائیں کے حقوق پورا کریں گے، تو پھر ہمیں آگے کی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر کیونکہ ہم آگے کی پریشانی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہم نے یہاں پہ اچھا
کاٹا اور آگے جا کے اچھا حاصل ہے۔ اب سوچو کہ اس بندے نے 365 دن ضائع نہیں کیے، اس نے آخرت کی سوچی کہ آگے کیا ہوگا۔ ہمارا وہی عالم و بادشاہ کی طرح ہم 365 دن جو ملے ہیں ہمیں اتنا پتا کہ یار 365 دن یشی میں گزار دیا، لیکن جب 365 کا دن ہوتا تھا وہ بندے پتہ کیا کہتے ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو، اب نہیں ہوگا، اب ہم اچھا کریں گے۔ وہ کہتا نہیں اب ٹائم پورا ہوگا۔ جب انسان مر جائے گا انسان یہی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے کہ میں دنیا میں واپس جاؤں، میں تیرے ساتھ وہ کام کروں، میں تیری عبادت کروں، میں تیرا تذکرہ کروں، یا اللہ مجھے اب رب کہے گا نہیں اب موقع دو، اب موقع نہیں۔ اب دیکھ لو جزیرہ کیا بنایا، جزیرہ وہ قبر ہے جس میں آپ لوگوں نے جا کے ہمیشہ کے لیے رہنا۔ اگر ہم اچھا کر جائیں گے تو آگے اچھا ہو جائے گا، اگر ہم یہاں پہ برا کر دیں گے تو آگے سوچ لو وہ ان پہلے جو صدر بنے ان کے ساتھ کیا عالم ہے۔ اگر ہم نے ویسے زندگی گزار دی، اگر ہم نے وہ آخری صدر جیسی زندگی گزاری کہ اس نے اچھا کیا کہ وہاں کی عوام نے کہا کہ نہیں کہ آپ نے ہمیں جینا سکھا دیا، آپ نے ہمیں جینا سکھا دیا اور ہم آپ کو ہی صدر گئے کیونکہ آپ نے آگے کی سوچی اور ہمیں آگے کی فکر ڈالی، اس لیے اب ہم آپ کو یہاں پہ رکھیں گے، آپ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے وہ چیزیں سکھائیں جو آخرت میں کام آئیں گی۔ جیسے اللہ والے آئے، داتا صاحب آئے، یہاں پہ کیا لگا جب انہوں نے اللہ اللہ کی لوگوں نے پہچانا، پھر آپ داتا صاحب کا نام آج بھی دنیا میں چل رہا ہے۔ دیکھو دوستو وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ ایک بندہ ہے جس کو پتہ لگتا ہے کہ یار اس کو 3 دن بعد 4 دن بعد پھانسی ہو جائے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے 4 دن بعد پھانسی ہو جائے، اس کو پتہ لگا کہ مجھے 4 دن بعد پھانسی ہونی، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اگلے پل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، کہ ہم نے موت میں جانا ہے کہ زندگی جینا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ لیکن اس کو اتنا آئیڈیا ہو چکا کہ مجھے 3 دن بعد تو پھانسی ہونی 4 دن بعد پھانسی ہونی، لیکن ہمیں کچھ پتا نہیں کہ اگلے پل کیا ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پل ختم ہو جائے تو اس سے پہلے اللہ کو جان، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں جہاں اللہ والے ملتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں، ان سے جڑ جاؤ، کیونکہ یہ وقت بہت نازک ہے، یہ نفسی کا دور ہے، اس میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے، اولیاء اکرام کی صحبت میں بیٹھو، دین سیکھو، ان کے پاس جا کے سیکھو تاکہ آپ کو جینا آ جائے، تاکہ آپ کو مرنا آ جائے، تاکہ جب آپ لوگ جان کے لوگ آپ کو کہیں کہ یار یہ بندہ بہت ہی اچھا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بڑا سکون ہے، اس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں خوشحالی آ گئی۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ جائیں تو لوگ کہیں یار چنگا ہی ہو گیا، چلے، ایسا نہ بنو، ایسا بنو کہ لوگ آپ کو یاد کریں کہ یار واقعی یہ بندہ بہت اچھا ہے، یار یہ بندہ بہت ہی اچھا ہے۔ سوچ لو وقت ابھی بھی، جب تک سانس ہے زندگی ہے، سانس چل رہی ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، سانس ختم ہو گئی توبہ کا در بند ہوا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر ہم جھاڑی مناتے ہیں تو جھاڑی والے کے کیا کام کرتے ہیں ہم، جو جھاڑی والے نے ہمیں کام بتایا، صرف جھاڑی منانا کام نہیں ہے، جھاڑی والے نے جو کام بتایا وہ کام کرنا ہے اس کے ساتھ، پھر جھاڑی پہلے وہ کام تو کرو جو اس نے بتایا ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ مصطفیٰ کے دین کو بھلاؤ، مصطفیٰ کے دین کو بھلاؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اپنے ہمسایوں کے حقوق پورے کرو، اپنے والدین کے حقوق پورے کرو، بچوں کے حقوق پورے کرو، اپنے بہن بھائی کے حقوق پورے کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارو کہ جب آپ ایک پل کے لیے بھی گئے وہ سوچے کہ یا وہ بندہ نہیں نظر آیا، آج وہ بندہ نہیں نظر آیا۔ ایسے بن جاؤ کہ لوگوں کی کمی ہو جائے، لوگ آپ کو کہیں کہ یا وہ بندہ نہیں ہے تو زندگی اس کو بلاؤ، اسے بیٹھے، اسے اچھی اچھی باتیں سن دو، کیونکہ وہ جینا سکھا دیتا ہے۔ اللہ والے کرتے کیا ہے؟ اللہ والے جینا سکھا دیتے ہیں۔ سکھ لو، یہی موقع ہے۔ آج اللہ کرو گے تو آگے بھی کام ہوتا ہے۔ اپنے لیے کرو، اپنی اولاد کے لیے کرو۔ اگر ہم لوگ کریں گے تو ہمیں دیکھ کے ہماری اولاد سیکھے گی، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری اولاد وہی سیکھے گی۔ اگر ہم گھر میں ٹی وی لگا کے بیٹھیں گے، اولاد کو سال بٹھا کے دکھائیں گے تو اولاد ٹی وی ہی دیکھے گی۔ اگر ہم ٹی وی میں بیٹھ کے مسجد نبوی دکھائیں گے، خانہ کعبہ دکھائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت دکھائیں گے تو بچے وہی دیکھیں گے، جو ہم ان کو دکھائیں گے وہی وہ چیز فکر کریں گے، کیونکہ بچے والدین سے سیکھتے ہیں۔ اپنے اولادوں کو دین میں لاؤ، ان کو قرآن پڑھاؤ، قرآن حفظ کراؤ، ان کو شریعت کا پابند بناؤ،
وہ تب بنیں گے جب آپ لوگ پڑھیں گے. جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو بچوں کو پتہ لگے گا ہم نے یہ عمل کرنا ہے. جب والدین گھر میں کوئی گالی نکالتے تو بچہ اس کو سنتا ہے, پھر وہ بھی وہی کام کرتا ہے جو والدین کرتے ہیں. اگر آپ گھر میں اچھا کام کریں گے, ان کے سامنے سنتے نفل گھر میں پڑھ کے جائیں گے, سنتے گھر میں پڑھ کے جائیں گے, تو بچے کو بھی شعور ہوگا کہ یا میرے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں میں بھی پڑھوں گا. جب بچہ نماز پڑھتا ہے تو والدین کتنے خوش ہوتے ہیں, یا دیکھو کیسے نماز پڑھتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, بچہ گالی نکالتا ہے, ہم 4 بندوں کو بتائیں یا وہ گالی نکال کے سکھا دکھا, ہم جائے اس کو اچھا کرنے کی, اس کی تربیت غلط کرتے ہیں. بچے کو سکھاؤ, پہلا کلمہ سکھاؤ. بچے سیکھا اپنے دوستوں کو بتاؤ میرا بیٹا, تاکہ اس کو پتہ لگے کہ کلمہ ہماری پہچان ہے, دین ہماری پہچان ہے, اور ہم نے کیسے جینا ہے. بچوں کے سامنے دین کو اپنائیں, ان کے سامنے سنتیں پڑھ کے گھر سے مسجد میں جاؤ, تاکہ بچے کو پتہ لگے کہ ہمارے گھرانہ مسلمان ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, صبح اٹھتے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, موبائل چیک کرتے, فیس بک چیک کرتے. پہلے لوگ اٹھتے تھے سب سے پہلے قرآن پاک پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اپنے بچوں کو یہ اٹھاتے تھے. اب سب سے پہلے اٹھتے کیا کہتے ہیں, موبائل چیک کر دو, چارجر دے دو, فیس بک چیک کر دو, کسی کا میسیج تو نہیں ہے, یہ چیز چیک کرتے ہیں. جس نے ہمیں ختم کر دیا. قرآن کھولو زندگی جیو, قرآن کھولو زندگی آسان ہو جائے گی. زندگی کا جینے کا مزہ آ جائے گا. وہ تب ہوگا جب 11ویں والے کا منانے کا مزہ ہی تب ہے کہ جب 11ویں والے کے جو کام ہے وہ کرنے شروع کریں. 11ویں والے نے کام کیا ساری زندگی تبلیغ کے دین کی, نماز پڑھتے تھے, اچھی ہدایت دیتے تھے, جو اچھا عمل ہوتا تھا وہ دوسروں کو بتاتے تھے کہ یار یہ آپ کیا کریں. اللہ والوں کی صحبت میں جہاں بھی آپ کو اللہ والے ملے ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا کریں, تاکہ کم از کم آپ کو یہ تو پتہ لگے اللہ کی یاد کرنی ہے. یہ چیزیں پکڑ لیں گے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے, تو انشاءاللہ تعالیٰ انجام اور آخرت اچھی ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ.